محمد یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے 18 پارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آج میں 19ویں پارے کا آغاز کروں گا، یعنی سورہ فرقان کا رکوع نمبر 3 اور 19ویں پارے کا پہلا رکوع. حسب معمول اس کا پہلے مختصر لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. رجا یرجو، رجا کہتے ہیں نا امید کو. کیا کہا انہوں نے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو. یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم پہ فرشتے نازل ہوئے، یا ہم ڈائریکٹ اپنے رب ہی کو کیوں نہ دیکھ لیں. لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق انہوں نے تکبر کیا. استکبروا کا معنی کبر، یعنی بڑا سمجھنا اپنے آپ کو. یہ انہوں نے بڑا سمجھا اپنے آپ کو. فی انفسہم، اپنے دلوں میں، یعنی اپنے دلوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہے، جس کی وجہ سے ایسا سوال کر رہے ہیں. وعتوا، اور سرکشی کی انہوں نے، حد سے تجاوز کیا انہوں نے. عتوا کبیرہ، بہت زیادہ تجاوز کرنا، یعنی حدود کو کراس کیا انہوں نے، بہت زیادہ کراس کرنا. یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ لوگ دیکھیں گے فرشتوں کو. لا بشرا یومئذ، جس دن ایسا ہوگا اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. للمجرمین، مجرمین کے لیے. ویقولون، اور یہ کہیں گے، حجرا محجورا. حجر کہتے ہیں رکاوٹ کو، حجر. اور محجور وہ چیز جو بطور رکاوٹ کے کھڑی کی جائے، یعنی وہ رکاوٹ جو بطور رکاوٹ کے کھڑی کی جائے. تو لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا، یہ کہیں گے رکاوٹ، وہ رکاوٹ جو بطور رکاوٹ کے لائی جائے. لیکن اس کا یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ کہیں گے کہ بھائی آڑ لاؤ بیچ میں، یعنی ہٹاؤ اس کو. یعنی جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ہجرم محجورہ، بھائی اس کو ہم سے دور کرو، ہم نے نہیں دیکھنا ان فرشتوں کو، کیونکہ وہ عذاب کے فرشتے ہوں گے. تو رکاوٹ رکاوٹ، اس طرح سے یہ پکاریں گے، چیخیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور ہم آئیں گے. قدیم یقدم، قدومن کا معنی ہوتا ہے آنا، قادمین ہوتا ہے نا آنے والے لوگ. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، ہم آئیں گے ان کے عمل کی طرف، یعنی ہم ان کے عمل کی طرف متوجہ ہوں گے. من عمل، جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا. ماں کا بیان ہے یہ. فَجَعَلْنَاهُ، بنا دیں گے ہم ان کے اس عمل کو. ہباءً، غبار. منثورا، بکھرا ہوا. نثر ینثر کا معنی پھیلانا. نثر عربی میں اصل میں پھیلانے کو کہتے ہیں. منصور وہ چیز جو پھیلائی جائے، یعنی ان کے عمل کو ہم بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے. اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے لوگ جس دن ایسا ہوگا. خیرن، بہتر ہوں گے. مستقرن، ٹھکانے کے اعتبار سے. استقرار، قرار کی جگہ. مستقر اس میں ظرف ہے. وَأَحْسَنُ، اور زیادہ اچھی حالت میں ہوں گے. مقیلا، آرام گاہ کے اعتبار سے. اصل میں قالا یقیلو قیلولتاً کا معنی قیلولہ کرنا، دوپہر کو آرام کرنا. مقیل یہ اس میں ظرف ہے، اصل میں تھا مقول یا مقیل، تو مفعل کے وزن پر آتا ہے نا اس میں ظرف، جیسے مضرب مارنے کی جگہ. تو قیلولے کی جگہ کو کہا جاتا ہے مقیل. تو یہاں قیلولے کی نہیں، کیونکہ قیلولہ آرام کی جگہ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ہر آرام کی جگہ کو بھی مقیل کہا جاتا ہے. تو جنت والے لوگ جس دن ایسا ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی، بہتر ہوں گے قرارگاہ کے اعتبار سے اور سکون کی جگہ کے اعتبار سے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا. بالغمام، بادلوں سے. یہ بی بمعنی عن ہے، عن یعنی عن الغمام. عن الغمام کا مطلب یہ کہ بادل کے اوپر ہمیں آسمان محسوس ہوتا ہے نا، تو بادلوں کے اوپر سے جو آسمان ہے وہ پھٹ جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی بادلوں کے اوپر سے پھٹنے کا مطلب بادل ایک طرف رہ جائیں گے اور آسمان ایک طرف. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا رمیت السہم عن القوس، میں نے قوس سے تیر کو پھینکا. تو کیا مطلب؟ قوس ایک طرف رہ گئی اور تیر ایک طرف چلا گیا. تو مراد یہ بتانا ہے کہ جو آسمان، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری
نگاہوں سے بہت دور ہے، لیکن وہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے بادلوں کے بالکل ساتھ ملا ہوا آسمان ہے. تو قرآن چونکہ ہم سے ہماری زبان میں، ہمارے لب و لہجے میں اور ہمارے عرف میں بات کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ جو تمہیں بادل نظر آ رہے ہیں یہ ایک طرف رہ جائیں گے اور جو آسمان ہے وہ پھٹ جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل کر دیے جائیں گے فرشتے نازل کرنا. یہ تاکید ہے تنزیلا، یعنی خوب کثرت سے اس آسمان سے فرشتے نازل ہونا. یعنی آسمان پھٹ جائے گا تو اوپر جو عالم بالا میں فرشتے ہیں وہ تیزی سے زمین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے بادلوں کو ایک طرف کر کے. الملک یومئذ الحق، بادشاہی جس دن ایسا ہوگا برحق ہوگی، للرحمن، رحمان کے لیے، یعنی اس دن صرف رحمان کی بادشاہت ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ہوگا یہ ایک ایسا دن جو کافروں پر عسیرہ، بہت سخت ہوگا. عسر کہتے ہیں تنگی کو، مشکل کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن کاٹے گا ظالم. عض یعض کا معنی ہوتا ہے چبانا. حدیث میں آتا ہے نا میں تم میں کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. عضوا علیہا بالنواجز. عض یعض اس کا معنی یعنی داڑھ سے پکڑ لینا کسی چیز کو. تو عضوا علیہا بالنواجز، اس کو اپنی داڑھ سے پکڑ لو، یعنی کتاب و سنت کو. یعض الظالم، جس دن ظالم چبائے گا علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر، یعنی ہاتھوں کو پکڑ کے ایسے چبا رہا ہوگا غصے سے. یقول، اور کہہ رہا ہوگا، یا لیتنی، ہائے کاش. لیتا کا معنی کاش، نی کا معنی یعنی نون تو وقایا ہے، یا کا معنی کاش میں. اتخذت، بنا لیتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا، کوئی راستہ. کاش میں بھی رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیتا، یعنی رسول کی اتباع کر کے. یا ویلتا، ویل تباہی کو کہتے ہیں. یا ویلتا، ہائے میری بدبختی. لیتنی، کاش میں، لم اتخذ، نہ ٹھہراتا، فلانن، فلاں کو، خلیلا، اپنا گہرا دوست. کاش میں فلاں سے دوستی نہ لگاتا. لقد اضلنی، تحقیق اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. عن ذکری، نصیحت سے. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس وہ نصیحت آ چکی تھی. وکان الشیطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہے شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، خذولا، اس کو رسوا کرنے والا. خذولا کا معنی ہوتا ہے وہ رسوائی کہ آپ کسی سے وقت پر امیدیں لگا کے بیٹھے ہو اور وہ وقت پہ آپ کے کام نہ آئے، تو اس سے جو انسان کو ذلت ہوتی ہے اس کو خذلان کہا جاتا ہے، یعنی نامرادی. تو شیطان بھی چونکہ ایسا ہی کرے گا، امیدیں لگا دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن پھر ہوتا کچھ نہیں ہے. وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، یعنی قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا. اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا، چھوڑ دیا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، ترک کر کے. حجر کہتے ہیں چھوڑنا، ہجرت کو بھی ہجرت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ہاجر یہاجرو، مہاجرتن کا معنی ہجرت کر کے چلے جانا، مہاجر ہجرت کرنے والا. حجر یہجرو کا معنی بھی چھوڑ دینا کسی چیز کو. تو مہجور وہ چیز جو چھوڑ دی گئی ہو. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ کر رکھا ہوا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اللہ فرماتے دیکھو اسی طریقے سے ہم نے بنایا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، من المجرمین، مجرمین میں سے. یعنی جس طرح اے نبی ہم نے آپ کے لیے مجرمین میں سے بہت سے دشمن بنائے ہیں، تو ہر نبی کے لیے ہم نے اس طرح سے بنائے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور تیرا رب کافی ہے، ہادین، ہدایت دینے کے اعتبار سے بھی، ونصیرن، اور مدد کرنے کے اعتبار سے بھی. یعنی وہ کافی ہے کا مطلب وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا اور جس کی چاہے گا مدد کرے گا، آپ کی مدد بھی کر لے گا اور جس کو چاہے گا ہدایت بھی دے دے گا. اس کے لیے اللہ کافی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں اس میں. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جو کافر ہیں، لولا انزل علینا القرآن، کیوں نہیں، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن، جملتاً واحدہ، ایک ہی جملے میں، یعنی ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی دفعہ میں پورا قرآن نازل کیوں نہیں ہو گیا. کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے جیسے ہم کر رہے ہیں. کیوں، لنثبت بہ، تاکہ ہم مضبوط کر دیں اس قرآن کے ذریعے، فؤادک، آپ کے دل کو، ثبت یثبت، ثابت قدم کر دیں. ورتلناہ ترتیلا،
اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر نازل کرنا، یعنی یہ دوبارہ ترتیلہ، یہ تاکید کا مطلب بہت ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا. 23 سال میں ہم نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا ہے. ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا کسی چیز کو. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور یہ لوگ نہیں لے کر آئیں گے آپ کے پاس کوئی مثال، یعنی کوئی بھی سوال یا کوئی بھی اعتراض، اس کو مثال سے تعبیر کیا گیا ہے. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آپ کے پاس حق کو لے کر آئیں گے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ایسی چیز لے کر آئیں گے جو وضاحت کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہوگی. یعنی یہ لوگ جب کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں تو ہم جو اس کے جواب میں حق کو بیان کریں گے، اور ایسی ایکسپلینیشن ہوگی کہ ان کا اعتراض غلط ثابت ہو جائے گا اور ہماری تفسیر جو ہے ان کے مقابلے میں اچھی ہوگی. الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جن کو چہروں کے بل جمع کیا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف. اولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے شر مکانا، جو جگہ کے اعتبار سے زیادہ برے ہیں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے کے اعتبار سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہ ہمارا الحمدللہ لفظی ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، یعنی 19ویں پارے کا پہلا رکوع اور تیسرا رکوع 18ویں سورہ فرقان کا. آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان کی ابتدا ہی اسی سے ہوئی تھی کہ مشرکین کے اعتراضات، ان میں مختلف قسم کے اعتراضات تھے. ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے پاس باغات کیوں نہیں ہیں، یعنی یہ غریب کیوں ہیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں. اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشریت میں کیوں کامل ہیں، ان میں بشر والے لوازمات کیوں ہیں. چلو دولت مند نہ ہوتے یا ان کے ساتھ کچھ عجائبات نہ ہوتے جیسے فرشتے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن ایک انسانوں والے تو تمام لوازمات ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے کیوں ہیں. تو یہ 3 مختلف نوعیت کے اعتراض تھے. اب ایک الگ نوعیت کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ پیغمبروں کو بھیجے وہ. یعنی گویا مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر بھی ہیں، اور بشر ہونا نبی ہونا یہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے. غریب بھی نبی ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں. لیکن اللہ نے یہ کیا کیوں ہے؟ بھائی اللہ بغیر پیغمبر کے ڈائریکٹ ہم سے بات کر لے یا ڈائریکٹ فرشتہ بھیج دے، تو تاکہ یہ بحث میں ہی ہم نہ پڑھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. ابھی تو دلائل کی دنیا میں پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر اس کے بعد ان کی بات کو فالو کرو. تو اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اور ڈائریکٹ اللہ فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیتا؟ یہ ایک الگ نوعیت کا اعتراض تھا. اس کا قرآن نے ذکر کیا. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے. یہ اللہ نے ان کی اس صفت کو اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ اس طرح کے بیہودہ اعتراضات وہی لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر اور اللہ سے ملاقات کی امیدیں ہی نہیں ہیں ان کو. تو ان کے منہ میں جو آئے وہ بک دیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے اس اشکال کا غلط ہونا اسی آیت میں ثابت کر دیا کہ اس اشکال کی وجہ کوئی دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس اشکال کی وجہ ہے بے فکری. جو آدمی بے فکرہ ہوتا ہے نا، وہ منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ جو مرضی بولتا رہے، وہ بس بول کے چھوڑ دیتا ہے بات کو کہ دیکھیں اس کا کیا جواب آتا ہے. اس کا مقصد تحقیق نہیں ہوتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں ہی نہیں ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر ڈائریکٹ فرشتے نازل کیوں نہیں ہو جاتے؟ او نرا ربنا، یا ہم براہ راست اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ وہ غیب کے پردوں میں چھپا ہوا کیوں ہے وہ رب؟ اللہ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دل میں بہت بڑا سمجھا ہے. یعنی جو ان کی پوزیشن ہے نا، یہ اپنے آپ کو اس پوزیشن سے بہت اونچا سمجھ رہے ہیں. وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور انہوں نے اپنی حدود سے بہت تجاوز کیا. یعنی انسانیت کی جو حدود ہیں اور انسانیت کی جو حیثیت ہے، یہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے بڑا سمجھ رہے ہیں. میں ایک مثال سے اس آیت کی تفسیر سمجھاتا ہوں. کسی صدر یا وزیر اعظم نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، یہ ایس ایچ او صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ نوٹس ہے آپ کے لیے، آپ یہ دکان خالی کر دیں یا یہ کر دیں. آپ جواب میں کہیں کہ جی ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے مجھے سمجھانے کے لیے؟ تو وہ ایس ایچ او کیا کہے گا؟ بھائی تیری اتنی بڑی اوقات نہیں ہے کہ وزیر اعظم تیرے گھر پہ چل کے آئے یا صدر مملکت تیرے گھر پہ چل کے آئیں. ہمیشہ ایسے کام سفیروں سے لیے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ
فرشتے کا جو ہم کلام ہونا ہے نا، ظاہر ہے اس کے لیے مقرب فرشتے ہوں گے جو اللہ کے نائب بن کے آئیں گے. تو مقرب فرشتوں کی ملاقاتیں اللہ نے سلیکٹڈ لوگوں سے کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہوتے ہیں، جیسے پیغمبر ہیں یا کوئی ولی اللہ کے ساتھ کسی فرشتے کی ملاقات ہو جائے. عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا پروٹوکول نہیں دیتے کہ جو اللہ کے خاص مقرب فرشتے ہیں وہ جا کے ان لوگوں سے ہم کلام ہو. وجہ اس کی ہے کہ فرشتہ انسان کی جنس میں سے نہیں ہے، ایک الگ ہی مخلوق ہے، اس کا ایک الگ ہی نظام ہے، اس کا ایک بالکل ایک الگ سیٹ اپ ہے. تو وہ جب انسان سے کلام کرے گا، یا تو انسان اپنے آپ کو عمل کے ذریعے اس قابل بنائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محیر العقول واقعات اللہ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دے. یعنی اور میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہم یہ کہیں، میں یہ بیٹھے بیٹھے کہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یا اللہ نے صالح علیہ السلام کے اشارے سے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی، تو میں اسلام کو جب مانوں گا جب میں چاند کو یوں اشارہ کروں اور 2 ٹکڑے ہو جائے. تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ اپنی حیثیت دیکھو، اپنی اوقات دیکھو. یہ معجزے تو پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں. محیر العقول جو واقعات ہیں نا، جو عقل کو حیرت زدہ کر دیں، یہ تو پیغمبروں کے ساتھ یا کسی ولی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. عام لوگوں کے ساتھ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ 4 پرندے ذبح کریں، ان کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں پہ ڈال دیں اور آواز مارے تو پرندے اڑ کے آ جائیں گے. اب کوئی شخص کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا ہے، تو میں بھی جب بھی اللہ پر ایمان لے کر آؤں گا، جب میں بھی ایسا کروں اور مرغوں کو ذبح کر کے کنارے پہ رکھوں اور وہ میری آواز سے آ جائیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ اللہ کے خلیل تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو اللہ پر بہت یقین پہلے سے ہی تھا، وہ تو اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہ رہے تھے. عام لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوتے. نارمل اصول یہی ہے کہ دلائل کو دیکھو اور اس کے بعد ایمان لے کر آؤ. تو اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیتا ہے. تو فرشتوں کا آنا یہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے، کرامت ہو سکتی ہے. تو یہ کرامت اور معجزہ یہ پیغمبروں کے ساتھ یا کسی ولی اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. نارمل لوگوں کو اللہ فرشتے نہیں دکھاتے. یعنی ایک اشکال ہو سکتا ہے نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فرشتہ اللہ کسی کے ہاں بھیجے سمجھانے کے لیے، تو اس کے لیے بہت عالی مقام ہونا چاہیے انسان کو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو فرشتوں سے بھی زیادہ ہے. تو ان کو جب اللہ نے انسانوں میں بھیج دیا اور انسانوں کو اتنا پروٹوکول دیا کہ اپنے خاص پیغمبر کو بھیجا، تو اللہ فرشتہ ہی بھیج دیتے. تو اس اشکال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ انسان کا کسی انسان میں آنا یہ کوئی محیر العقل واقعہ نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے انسانوں کو سمجھاتے ہیں جا کے، لیکن فرشتے کا انسانوں میں آ کے بات کرنا، اس کے لیے انسان میں کوئی خاص قابلیت ہوگی تو اللہ اس کو ایسا پروٹوکول دے گا. ورنہ ادروائز عام انسان ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ ان کو ایسے معجزے اور کرامتیں دکھائے. عام انسانوں کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہوتے. عام انسان فطرت کے عام اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور جو نیچر کے اصول ہیں، لاز ہیں، انہی کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی عام انسان چاہے کہ ایک عام عورت چاہے کہ مجھے بغیر شوہر کے بیٹا مل جائے تو نہیں ملے گا. لیکن مریم کو اللہ نے اپنی قدرت سے دے دیا، کیونکہ وہ عام انسانوں سے بلند خاتون تھیں، وہ اللہ کی خاص مقرب بندی تھیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، اور ان کی یہ چاہت ہے کہ ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ قرآن نے اشکال کا ایک جواب دیا ہے، یعنی کہ فرشتے کو نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا. مطلب یہی نہیں کہ صرف یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے فرشتے کو نہیں بھیجا، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ زمین میں فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے. انسان فرشتوں کو فالو نہیں کرتا، انسان کو لیڈر مانتا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو اللہ نے انسان کی اس نیچر کا خیال کیا. اگر فرشتہ نبی بن کے آتا اور فرشتہ پیغمبر بن کے آتا تو انسانیت اس کو فالو نہیں کرتی. ایمان تو لے آتی، ہو سکتا ہے ایمان لے آتی، ہاں بھئی ہمارے پیغمبر ہے، لیکن فالو نہیں کرنا تھا انہوں نے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتہ، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، انہوں نے روزے رکھ کے کون سا کوئی کمال کر دیا، اور انہوں نے برائیوں سے بچ کے کون سا کمال کر دیا، ان کے ساتھ تو کوئی خواہشات ہی نہیں ہے. اور اگر اللہ اس فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے تو قرآن نے کہا کہ اگر فرشتہ آتا انسانی شکل میں تو لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یہ بھی ہے قرآن میں. تو پھر یہ اس بحث میں پڑ جاتے کہ یہ فرشتہ ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ
ظاہری علامتیں ساری اس میں انسانوں والی ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے یہ چیپٹر ہی کلوز کیا کہ بھائی انسان ہو تو انسان ہی پیغمبر بن کے آئیں گے اور ان کو تم نے فالو کرنا ہے, اور تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہوگا ہم ان کو کیسے فالو کریں, بھائی یہ تو ان کے ساتھ تو خواہشات ہی نہیں ہیں. نہ بھائی, خواہشات ان کے ساتھ بھی ہیں اور ضرورتیں ان کے ساتھ بھی ہیں. تو اللہ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم, انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا, وعتوا عتوا کبیرا, اور انسانیت کی حدود سے بہت زیادہ تجاوز کیا انہوں نے. تو جب فرشتے کا آنا بھی ان کی حیثیت نہیں ہے تو خدا کو دیکھنا کہاں سے ہے, تو اللہ کو براہ راست کیسے دیکھیں گے یہ. تو یہ اتنے یعنی اپنے آپ کو اتنا تکبر کر رہے ہیں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ خدا خود زمین پہ اتر کے ان کو سمجھائے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں رہا مسئلہ فرشتوں کو دیکھنے کا تو ہم تمہیں دکھا دیں گے فرشتے, لیکن جب تم فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو اس دن تمہارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی, اس دن تمہارے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی. یعنی تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا, لیکن جس وقت ہوگا اس وقت وہ دن تمہارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ فرشتے عذاب کے فرشتے ہوں گے, وہ رحمت کے فرشتے یا اللہ کا پیغام لانے والے فرشتے نہیں ہوں گے. وہ یوم یرون الملائکۃ, جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے, لا بشری یومئذ, تو جس دن ایسا ہوگا اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی, للمجرمین, مجرمین کے لیے, ویقولون حجرا مہجورا, اور یہ کہیں گے دور کرو ان کو, دور کرو ہم سے, درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالو, روکو ان کو یہاں آنے سے, ان فرشتوں کو. آج تم کہہ رہے ہو کہ فرشتہ دکھاؤ, جب دیکھو گے تو کہو گے کہ بھائی ہمیں مت دکھاؤ یہ فرشتہ. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا, اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے عمل کی طرف آئیں گے, یعنی عمل کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا, اور ان کے عمل کو ہم ایک اڑتی ہوئی غبار بنا دیں گے. یہ بکھری ہوئی غبار کنایا ہے بے وزن ہونے سے. جو بکھری ہوئی غبار ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی, وہ نہ اس کا کوئی ویٹ ہوتا ہے, لیکن پھیلی بھی بہت ہوتی ہے, دیکھنے میں بہت لگ رہی ہوتی ہے. تو ان کے جو اچھے اعمال تھے کافروں کے, جو آخرت کے منکر ہیں, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, اللہ کہیں گے کہ دیکھو توحید اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے, بکھری ہوئی غبار ہے. کچھ یتیموں کو کھانا کھلانا ہے, کچھ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے, تو بکھری ہوئی غبار ہے. اس میں وزن پیدا ہوتا خدا پر ایمان لانے سے. ایمان تم نہیں لے کر آئے, جو بنانے والا ہے اسی کو تم نے نہیں مانا, تو اتنا بڑا ظلم کیا تم نے کہ تم احسان فراموش ہو. اب یہ چھوٹے موٹے احسان اس بڑی ناشکری کے بدلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصحاب الجنت یومئذ, جس دن ایسا ہوگا یعنی ہم اعمال کی طرف آئیں گے تو جنت والے لوگ خیر مستقرن, ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے اور آرام گاہ کے اعتبار سے بھی بہتر. یعنی جنت چونکہ آرام کی جگہ ہے, آرام کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں نیند آتی ہے, سوتے ہیں لوگ, جنت میں نیند نہیں ہے, کیونکہ وہ تھکاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے نیند آئے. تو جنت میں تو ایک ہمیشہ سکون ہی رہے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے چونکہ دنیا کی زبان میں بات کرتے ہیں, تو دنیا میں آرام گاہ کو قیلولے کی جگہ کہا جاتا ہے, مستقر کہا جاتا ہے. تو اللہ نے اس لیے ہم سے ہمارے زبان میں بات کر کے ہمیں سمجھایا کہ دنیا میں تم مقیل تلاش کرتے ہو سونے کی جگہ, تو جنت جو ہے وہ آرام کی اچھی جگہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اب حساب و کتاب شروع کیسے ہوگا, جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے, یعنی بادلوں کے اوپر سے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے نازل کیے جائیں گے, تنزیلا, خوب نازل کرنا, یعنی خوب کثرت سے فرشتے نازل ہوں گے. جو حساب و کتاب کے فرشتے ہوں گے, جو عذاب کے فرشتے ہوں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ, بادشاہت اس دن برحق ہوگی, صرف رحمان کی ہوگی. یعنی جس دن فرشتوں کا نزول ہوگا تو اس دن پھر تمہاری نہیں چلے گی, اس دن تو صرف اللہ کی چلے گی. آج بھی اللہ کی بادشاہت ہے, لیکن ظاہری طور پر اللہ نے دوسروں کو بھی حکومت دی ہوئی ہے, کافر کی بھی چل جاتی ہے, نافرمان کی بات بھی چل جاتی ہے, لیکن قیامت کے دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ يَسِيرًا, اور یہ ایک ایسا دن ہوگا جو کافروں پر بڑا ہی سخت ہوگا. کافر کہے گا کاش یہ دن نہ آتا جس میں ہم فرشتوں کو دیکھتے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اب قرآن نے بتایا ہے کہ دو وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی اور کفر پر گئے, بلکہ اصل میں تو ایک ہی وجہ ہے, لیکن اس وجہ کی ایک اور وجہ ہے. وہ اصل وجہ کیا ہے, پیغمبر کے راستے کو راستہ نہیں بنایا انہوں نے. قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس آیت میں خطاب ہے
کہ انہوں نے پیغمبروں کے راستے کو راستہ نہیں بنایا. اور پیغمبر کے راستے کو راستہ نہ بنانے کی وجہ بہت دفعہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دوستی جن لوگوں سے ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے, وہ خدا کے منکر اور باغی ہوتے ہیں. تو اللہ کہیں گے دو حسرتیں ہوں گی کافر کو اور خدا کے نافرمان کو. وہ کیا حسرتیں؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اپنے ہاتھ نہ اپنے دانتوں سے چبائے گا, جیسے انسان جب غصے میں اور نفرت میں ہوتا ہے نا, افسوس میں, تو اپنی انگلیاں چبا رہا ہوتا ہے. کیا کہے گا؟ یقولو, کہے گا یا لیتنی, ہائے کاش, اتخذت مع الرسول سبیلا, میں خدا کے پیغمبر کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیتا. کاش میں ان کے ساتھ راستہ بنا لیتا کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ جس راستے پہ جا رہا ہے تم بھی اپنا راستہ اسی کے ساتھ بنا لو, یعنی اسی کے راستے کو راستہ بنا لو, تو اسی کا راستہ جو تمہارا راستہ بھی وہی راستہ ہوگا. تو کاش میں پیغمبر کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا. آج دیکھیں نا دنیا اسلام کے راستے کے علاوہ بیسیوں راستے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں. ہر آدمی بس پیسہ, شہرت, دولت, خواہشات, اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پیغمبر کی کیا تعلیمات ہیں ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں, وہ کہے گا کاش میں خدا کے جو میسنجر آف گاڈ تھے ان کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا. یا ویلتا, ہائے میری بدبختی, یا لیتنی, کاش میں لم اتخذ فلانا خلیلا, فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بناتا. خلیل کہتے ہیں بہت ہی جگری دوست. عام دوستی میں انسان ضروری نہیں کہ دوست کو فالو کرے, بلکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستیاں ہوتی ہیں. لیکن خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے بہت ہی انسان کو گہری محبت ہوتی ہے. تو جب انسان کو بہت زیادہ گہری محبت ہوتی ہے نا, تو دلائل کو ایک طرف رکھتا ہے, بس اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں وہ جاہل پیر و مرشد بھی داخل ہیں کہ جن سے آپ عقیدت اور محبت میں بیعت ہوتے ہیں, ان کا عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایسی عقیدت کی اینک لگا دی ہوتی ہے کہ ان کی برائیاں آپ کو نظر نہیں آتی اور اچھائیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور بڑی بڑی برائیاں آپ پی جاتے ہو. مختلف قسم کی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل, آپ نے یوٹیوب پہ نیٹ پہ دیکھا ہوگا, یہ روحانی عامل بھی اسی میں داخل ہیں. ان کے اپنے کام بن نہیں رہے ہوتے اور یہ پھونکوں کے ذریعے اور جن چڑیل بھوتوں کے ذریعے آپ کے کام بنا رہے ہوتے ہیں. یہ سب عقیدت کی اندھی اینکیں جو لوگ لگا دیتے ہیں نا, یہ سب اس آیت میں داخل ہیں. اور اسی طرح اسکولوں میں دوست کلاس فیلو, یونیورسٹیوں میں آپ کے کلاس فیلوز جو اولٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں, فوہش چیزوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں, تو تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں کہ انسان کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بناتا. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے آپ کی زندگی پہ. المرء مع من یخالل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے. المرء مع من احب فلینظر احدکم من یخالل, او کما قال, کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے دیکھے کہ کس کے ساتھ گہری دوستی لگاتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو آپ غلط بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے روکیں, دوستیاں خراب کر دیتی ہیں. آج کل کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے بچوں کو دکھا رہے ہوں گے اسکولوں میں فحش چیزیں انٹرنیٹ پہ موبائل پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا بچہ کہاں سے بگڑ رہا ہے, کیسے بگڑ رہا ہے. تو اللہ کہیں گے کہ وہ کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر, اس دوست نے مجھے گمراہ کیا نصیحت آنے کے بعد. بعد اذ جاءنی, بعد اس کے کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اللہ کہتے ہیں واقعی شیطان انسان کے لیے بڑا ہی رسوا کرنے والا ہے. شیطان امیدیں دلاتا ہے کہ فلاں سے دوستی لگا لو, اس سے تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے, تمہارا ٹائم اچھا پاس ہوگا اور ڈپریشن سے بچو گے, اسٹریس سے بچو گے. اس چکر میں انسان ہر طرح کے طبقے سے دوستیاں لگانا شروع کر دیتا ہے اور رسول کے راستے سے پھر دور ہو جاتا ہے. اور شیطان نے جو امیدیں دلائی تھیں, جب وقت آتا ہے حساب و کتاب کا تو وہ امیدیں ساری نامراد ہو جاتی ہے. کوئی بھی امید ایسی نہیں ہے جو انسان کو ملے. تو پھر اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ شیطان واقعی نامراد ہے, جو وعدے تم سے کرتا ہے نا ٹائم پہ پورے نہیں کرے گا. وقال الرسول, اور رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یعنی قوم الگ رو رہی ہوگی, جو کافر لوگ ہیں جو قوم میں, وہ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم رسول کے راستے کو فالو کر لیتے. اور رسول وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہوں گے, اللہ انہوں نے وہ قرآن جس میں میری اتباع کا حکم تھا, انہوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا, ہر چیز میں آگے بڑھ رہے تھے. آج بھی آپ دیکھیں نا,
ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے، نام نہاد سیکولر، اور جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، تجارت میں دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن جس خدا نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، اور جو کتاب اس نے آسمان سے نازل کی، اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس پہ سر اٹھانے کے لیے یعنی جو بھی نہیں رینگ رہی ہے، کوئی فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کہیں گے کہ نبی قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم تھی جس کو میں یہ کتاب دے کر گیا، انہوں نے اس کو کیسے پس پش ڈال دیا تھا اس کتاب کو. كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح یعنی جس طرح نبی ہم نے آپ کے دشمن بنائے ہیں نا، جو آپ کی لائی ہوئی کتاب کو پس پش ڈال کے رکھتے ہیں اور آپ پر بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ آپ تسلی رکھیے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، ہر پیغمبر کے ساتھ ہم نے مجرمین میں دشمن پیدا کیے ہیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، لیکن آپ پریشان نہ ہو، کیوں؟ تیرا رب کافی ہے، ہادین، ہدایت دینے کے لحاظ سے بھی، وَنَصِيرًا، مدد کے اعتبار سے بھی. نبی کو دو فکریں تھیں، ایک یہ کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں، پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں مجھے، اور میں کمزور ہوں، میرے ساتھ لوگ بھی بہت تھوڑے ہیں، تو کہیں اسلام دنیا میں دب نہ جائے. دوسری بات یہ کہ اتنے دلائل کے باوجود یہ ہدایت کے راستے پہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو دونوں باتوں کا اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی، تیرا رب ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، جس کو دینا ہوگا وہ دے دے گا ہدایت. آپ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی یہ سیدھے راستے پہ چلتے کیوں نہیں ہیں. دوسری بات رہا مسئلہ ان کے ظلم کی، تو نصیرہ، مدد کے اعتبار سے بھی تیرا رب کافی ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا. تو دو ہی تسلیاں نبی کو چاہیے تھیں. اور آج بھی جو بھی دین برحق کی دعوت دیتے ہیں، دین کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ دو ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں کہ ہماری دعوت اتنی مدلل اور اتنی جاندار ہے تو سامنے والے مانتے کیوں نہیں ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کیوں کرتے ہیں. تو اللہ نے تسلی دے دی کہ بھائی ہر پیغمبر کے دشمن پیدا ہوئے ہیں، تو جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں، اسی طرح جو بھی پیغمبروں کے داعی ہیں، پیغمبروں کی طرف داعی ہیں، تو ان کے بھی دشمن ہوں گے. جب پیغمبروں کی دشمنیاں ہوئی ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی، ہماری کیا اوقات ہے. جو بھی حق پرست ہوں گے ان کے دشمن ہوں گے، تو حق پرستوں نے ان دشمنیوں کو دیکھ کر ٹینشن نہیں لینی ہے، بلکہ یہ تسلی کرنی ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی پریشانیوں سے مدد اللہ کرے گا، یعنی اللہ بچائے گا. اسباب پہ نظر نہیں رکھنی، بلکہ نظر رکھنی ہے اللہ تعالیٰ پہ. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ ایک الگ نوعیت کا اعتراض ہے. یہ اعتراضات نا سورہ فرقان میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر اعتراض دوسرے اعتراض سے بالکل جدا ہے. دوبارہ میں ان اعتراض کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں ربط پتہ چلے. پہلا اعتراض کیا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں. دوسرا اعتراض کیا تھا کہ چلو فرشتے تو نہیں ہیں لیکن یہ غریب کیوں ہیں، ان کے پاس تو خزانے اور باغات ہونے چاہیے. تیسرا یہ کہ چلو یہ غریب بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے اور غریب ہیں اور فرشتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ، تو عام انسانوں والے لوازمات کیوں ہیں ان کے ساتھ. یعنی چلو یہ غریب بھی ہوتے، فرشتے بھی نہ ہوتے، لیکن کچھ تو عجیب ہوتا نا، الگ سے ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو وہ بھی ایک نوعیت کا اعتراض تھا کہ یہ عام انسانوں کی طرح کے انسان کیوں ہیں. چوتھا یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ غریب ہیں اور غریب بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں، پیغمبر کھاتے پیتے بھی ہیں، جیسے کہ قرآن نے بتا دیا کہ پیغمبر تو سارے کھاتے پیتے ہی ہیں، تو اللہ کو انسان کو پیغمبر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتہ ڈائریکٹ نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اور پھر فرشتہ بھی کیوں ڈائریکٹ اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس سے بھی ترقی کر کے ایک الگ نوعیت کا اعتراض ہے کہ چلو بھائی اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام بھی نہیں ہوتا، اور فرشتے کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ کوئی الگ سے واقعات بھی نہیں ہو رہے جو بشریت کے لوازمات کے سے بالکل ہٹ کر ہوں کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. نہیں، یہ سب باتیں ہم نے مان لیا کہ یہ پیغمبر ہیں، فرض کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ جو قرآن ان پہ نازل ہو رہا ہے ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے. اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کہیں سوچ کے بنا رہے ہیں.
یعنی آپ اعتراضات کی ترتیب دیکھیں نا، یہ بڑی زبردست ترتیب ہے اعتراضات کی، جس کو قرآن ان اعتراضات کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر رہا ہے. ایسا ہی نہیں قرآن نے بیان کر دیا، ایک خاص ترتیب سے قرآن بیان کر رہا ہے. تو اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے کہ بھائی سب باتیں ہم نے مان لیں، یہ فرض کر لیا کہ بھائی یہ بشر بھی ہیں اور بشر نبی ہو سکتا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ ہم سے ہم کلام بھی نہیں ہوگا، اور فرشتے بھی پیغمبر نہیں بنیں گے، اور تمام پیغمبر کھاتے پیتے رہے ہیں تو یہ بھی کھائیں گے پیئیں گے اور بازاروں میں خریداری کریں گے، تو سب کچھ ٹھیک ہے. ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قرآن کی کبھی ایک آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی ایک سورت نازل ہو رہی ہے، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک ہی دفعہ میں کتاب اللہ کیوں نہیں دے دیتا؟ ایک ہی دفعہ میں ہمارے سامنے آ جائے بھئی اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں گویا کہ یہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سوچ کے آیتیں بنا رہے ہیں، یہ لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کا جواب قرآن دیتا ہے کذالک، ہم نے اسی طرح نازل کیا ہے. کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کریں. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے کسی کو ایک کتاب پکڑا دی، اس میں تسلی کی باتیں ہوں، اس میں مختلف چیزیں ہوں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کی طرف سے کوئی ٹینشن ہو، کوئی غم ہو، تو آپ وہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ بھائی اس ٹینشن کا اللہ نے کیا حل بتایا ہے اور اس میں مجھے کیا تسلی دی ہے. تو ظاہر ہے اس میں ایسی تسلی نہیں ہوتی. اصل تسلی جب ہوتی ہے جب وقت پر آپ کو براہ راست تسلی دی جائے. یعنی آپ اپنے بیٹے کو کسی مشن پہ بھیج رہے ہیں اور آپ نے اس کو ایک پرچہ پکڑا دیا کہ بیٹا جب یہ ٹینشن ہو تو یہ والی میری یہ نصیحت دیکھ لینا کتاب میں، یہ ٹینشن ہو تو میری یہ والی نصیحت دیکھ لینا. تو آپ بتائیے اس میں زیادہ تسلی ہوگی یا وقتاً فوقتاً باپ جو ہے اپنے اس بیٹے کو تسلی دیتا رہے حالات کے اعتبار سے؟ یعنی جب کوئی غم پہنچا تو اس وقت دیکھیں، جب کسی کے ہاں کوئی میت ہوتی ہے نا تو اس غم کے موقع پر ہم اس کی تعزیت کرتے ہیں. ایسا نہیں کبھی کسی کے ساتھ ہوتا کہ کسی کے 5-6 بچے ہوں اور ہم کیا کریں کہ ہم ان بچوں کے بارے میں پہلے سے ایک تسلی نامہ لکھ دیں کہ بھئی اگر اس کے ٹانگ ٹوٹ گئی تو یہ سوچ کے صبر کرنا کہ بھئی دنیا میں پریشانیاں تو آتی ہیں، فلاں بچے کا اگر انتقال ہو جائے تو یہ سوچ کے صبر کرنا کہ دنیا میں سب نے ہی جانا ہے. اور یہ پورا نصیحت نامہ اکٹھا کر کے ہم اس کو پکڑا دیں کہ جب جو حادثہ ہوتا رہے نا تو اس کتاب میں دیکھ کے تسلی حاصل کرتے رہنا. ظاہر ہے اس سے وہ تسلی نہیں ہوتی. تبھی ہم تعزیت کرتے ہیں غم کے موقع پر. جب کوئی غم ہوتا ہے تو عین اس وقت اس کو تسلی دی جاتی ہے نئے سرے سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً جو آپ کو گائیڈنس چاہیے تو وہ گائیڈنس موقع پر ہوگی تو لنثبت بہ فؤادک، آپ کا دل مضبوط ہوگا. اور اگر ایک ہی دفعہ میں ہم نازل کر دیں گے تو اس سے وہ تسلی اور وہ حوصلہ نہیں ملے گا جو عین موقع پہ حوصلہ دینے سے حوصلہ ملتا ہے. تو یہ تو قرآن نے ایک حکمت بیان کی ہے، ورنہ صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو قرآن نے دوسرے مقامات پر بیان کی ہیں. وہ ایک بڑی حکمت قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ ایک ہی دفعہ میں تورات کا ملنا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. باقی تو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان پر تدریجاً ہی وہی نازل ہوئی ہے. کبھی کسی پیغمبر کو پوری کتاب ہم نے ایسے نہیں پکڑا دی ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام کے تو خاص حالات تھے، بنی اسرائیل کے ظلم سے، فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، پورا ایک خاص واقعات ہوئے. تو اس کے بعد اب اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور بنی اسرائیل اس تمام مرحلوں سے گزر چکی تھی، آزاد ہو چکی تھی. تو پھر ان کا مطالبہ تھا کہ ایک کتاب نازل ہو، تو اللہ نے اکٹھی تورات موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا دی. وہ خاص ایک موقع تھا، ورنہ جو ہمیشہ سے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہی نازل ہوئی ہے. تو یہ اعتراض کوئی خاص اعتراض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم اٹھائیں یا مشرکین اس پہ پروپیگنڈا کریں. تمام پیغمبروں پر وہی ایسے ہی نازل ہوئی ہے آہستہ آہستہ. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ورتلناہ ترتیلا، ہم نے تدریجاً وہی نازل کیا، آہستہ آہستہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے تاکہ آپ کو تسلی ملے اور موقع کی مناسبت سے. اب اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں نا، غزوہ احد بعد میں ہوئی ہے، اللہ قرآن نازل کر دیتا اور احد کی آیتیں پہلے آ جاتی اس میں، تو کیسے صحابہ کو تسلی ہوتی؟ وہ تو گویا کہ ایک تقدیر کا علم ان کو دے دیا جاتا.
پہلے احد کا واقعہ ہوا، پھر احد سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں، غزوہ خندق کا واقعہ ہوا، پھر اس سے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو ایک دم سے قرآن کو نازل کر دینا یہ تو بالکل حکمت اور مصلحت کے 100% خلاف ہوتا. تو یہ بالکل ایک عجیب سی بات بن جاتی کہ واقعہ بعد میں آ رہا ہے، اس کا تذکرہ اس میں پہلے ہو رہا ہے. تو کہاں سے تسلی ہوتی وہ ایک، بلکہ اس میں تو آزمائش ہی ختم ہو جاتی. اللہ پہلے بتا دیتا غزوہ احد ہونے والی ہے، اس کے بعد تمہیں شکست ہوگی، لیکن شکست پہ تم غم نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھی. تو صحابہ تو احد میں جانے سے پہلے ہی سمجھ جاتے بھئی ہمیں شکست ہونے والی ہے. تو جو موقع ہوگا وہ آیتیں اس کے حساب سے نازل ہوں گی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اللہ کہتے ہیں یہ جو بھی اعتراض لے کر آئیں گے نا، ہم اس کا حق جواب لے کر آئیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بہت بہترین ہوگی. یہاں احسن بمانا بعض دفعہ اس میں تفضیل ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں تفضیلی معنی نہیں ہوتا، صرف مبالغتاً اس کو تفضیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہم بہترین اس کی تفسیر لے کر آئیں گے. جیسے کہ جتنے انہوں نے اعتراضات کیے نا، اللہ کا جواب وہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ جواب ہے. کوئی بھی عقل مند ہوگا جس میں ہٹ دھرمی نہ ہو تو وہ اس جواب سے مطمئن ہو جائے گا. آگے اللہ پھر ان کی دھمکیوں کی طرف آتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف چہروں کے بل جن کا حشر کیا جائے گا، اوندھے منہ لائے جائیں گے، یہ لوگ ہیں جگہ کے اعتبار سے بھی برے اور راستے کے اعتبار سے بھی برے. یعنی انہوں نے اس قسم کے بیہودہ اعتراضات کر کے رسول کے راستے کو چھوڑا اور یہ سمجھے کہ ہمارا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا اور ہمارا راستہ بھی اچھا ہے. اللہ کہتے ہیں نہ، تمہارا راستہ بھی برا ہے اور تمہارا ٹھکانہ بھی برا ہے. کیوں؟ تم تو وہ لوگ ہو جو قیامت کے دن اوندھے منہ خدا کے سامنے جہنم کی طرف لائے جاؤ گے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی مشرکین کے بیہودہ اعتراضات کے جوابات ہیں، اور انسان کو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھو، اور قیامت کے دن تمہیں افسوس ہوگا کہ کاش میں رسول کے راستے کو راستہ بنا لیتا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ فرقان کا رکوع نمبر 4 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 2 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.